بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 50-60 سال پہلے یو پی کے ایک مشہور شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک حصے میں وہاں کا وسیع اور قدیم قبرستان تھا۔ اتفاق سے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے جنازے کو لے کر لوگ قبرستان پہنچے۔ جب قبر تیار ہوگی اور میت کو اس میں اتار کر تختے لگائے جانے لگے تو جو لوگ قبر میں ساتھ اترے تھے ان میں ایک صاحب کے جو سرہانے کی طرف تھے کچھ ضروری کاغذات جیب سے نکل کر قبر میں گر گئے۔ ان کو پتہ بھی چل گیا تھا مگر خیال کیا کہ جب تختے لگا کر نکلنے لگیں گے تو یہ چیز اٹھا لیں گے، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نکلتے وقت یہ چیز اٹھانا بھول گئے۔ لیکن جوں ہی مٹی دینے کا وقت آیا تو انہیں فوراً یاد آ گیا اور شور مچایا کہ ٹھہریے، میرے کچھ نہایت اہم کاغذات قبر میں رہ گئے ہیں، انہیں اٹھانے کا موقع دیجیے۔ مجمع میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ اب تختے لگ جانے کے بعد قبر کھولنا مناسب نہیں ہے، مگر ان کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور بتایا کہ اگر یہ کاغذات نہیں ملیں گے تو مجھے شدید نقصان ہوگا۔ غرض اسی افراتفری میں مٹی ڈالنے کا کام ملتوی ہو گیا۔ سب کی رائے ہوئی کہ مفتی شہر سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ صاحب معاملہ اور دوسرے لوگ فوراً مفتی شہر کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مفتی صاحب کی رائے ہوئی کہ جن صاحب کا سامان قبر میں رہ گیا ہے وہی خود صرف اسی جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھا لیں جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گرا ہے۔ یہ لوگ فوراً قبرستان واپس آئے جہاں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے اور مفتی صاحب کی رائے سے سب کو مطلع کیا۔ بالآخر سب لوگوں نے صاحب معاملہ کو اجازت دے دی کہ آپ کو جس جگہ اپنا سامان گرنا یاد ہو صرف اسی جگہ سے تختہ ہٹا کر اٹھا لیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ سرہانے گرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سرہانے سے ایک تختہ ہٹا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا فوراً چیختے ہوئے ہاتھ باہر نکال لیا اور یہ کہہ کر تڑپنے لگے کہ ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جیسے تیسے مٹی ڈال کر قبر تو بند کر دی گئی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ کو اچھے طرح دیکھنا شروع کیا۔ بظاہر وہ ہاتھ بالکل صحیح و سلامت تھا اور کسی طرح کے جلنے کی کوئی علامت نہ تھی۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ بھائی تمہارا ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ لیکن ان کی چیخ و کرا کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چل سکی۔ اسی عالم میں چارپائی پر ڈال کر لوگ ان کے گھر لائے اور یہاں بھی بے قراری اور تڑپ کا وہی حال تھا۔ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ لوگ ان کو ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے جدید آلات کی مدد سے سارے ہاتھ کا معائنہ کیا مگر ان کو جلنے یا آگ لگنے کی کوئی علامت نہیں مل سکی۔ ساری کھال بالکل ٹھیک تھی، رگوں میں خون کی آمد و رفت حسب دستور تھی، ہڈی اور گوشت وغیرہ سب اپنے حال پر باقی تھے، مگر وہ یہی کہے جا رہے تھے کہ ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی۔ ان کی تڑپ اور بے چینی کسی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک چیخ و کرا تھی جو سارے گرد و پیش کو دہلائے ہوئے تھی۔ سرجن اور ان کے ڈاکٹروں کی پوری جماعت حیران اور سارے عزیز و قارب پریشان تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح 3 دن اور 3 رات تڑپنے کے بعد وہ اپنے مالک سے جا ملے۔